سرکار امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانا ہے۔ سید الشہداء تاجدار کربلا نواس رسول جگر گوشے بطول سرکار سیدنا امام حسین امام علی مقام علی جدہ و علی علیہ السلام کے کچھ اقوال مبارک بیان کریں گے۔ ہمارے آپ کے امام تاجدار کربلا آقا مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ یقیناً یہ تو ہمارا آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ اس دور میں اس وقت میں لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور نہ دینے والے ہیں، اور گنتی کے چند لوگ ہیں جو حق گو بھی ہیں، حق بولتے بھی ہیں اور حق سنتے بھی ہیں اور حق پر عمل کرتے بھی ہیں۔ تو ایسے لوگ تو بس گنتی کے چند لوگ ہیں۔ تو جہاں حق کی بات آتی ہے اس دور میں پریزنٹ ٹائم میں حق بولنے والے، حق سننے والے، حق پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں، شاذ و نادر۔ تو امام علی مقام نے کتنا عرصہ پہلے ارشاد فرمایا تھا، غالباً وہ اپنی چشم ولایت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والا وقت جو ہے بڑا نازک ہوگا، بڑا نازک دور ہوگا، آنے والے وقت میں لوگ اس طرح سے ہوں گے۔ آج جو حقیقت میں ہو رہا ہے امام پاک نے بہت پہلے اس کی پیشین گوئی فرما دی۔ جو آپ نے اس دور میں ارشاد فرمایا آج بے عین ہی وہی ثابت ہو رہا ہے۔ پھر سرکار امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی میں ایسا دو راستہ آ جائے کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانا ہے۔ اور اسی راستے پر ہمارے آپ کے امام سید الشہداء تاجدار کربلا مولا حسین پاک نے اسی راستے پر عمل کیا، تیسرے راستے پر، کہ آپ نے جو ہے راہ خدا میں کربلا کی سرزمین پر گردن کٹانا منظور کر لیا، مگر آپ نے گردن جھکانا تسلیم نہیں کیا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ پھر سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب زمانہ تمہیں نقصان پہنچانے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو، جب زمانہ تمہیں نقصان پہنچانے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو، اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ اگر جھکنا ہی ہے تو اپنے رب کی طرف جھکو، اگر جھکنا ہی ہے تو کسی ظالم کے سامنے، کسی دنیا دار کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اگر مانگنا ہی ہے تو اپنے جیسے ایک عام انسان سے کیوں مانگتے ہو جو دینے کے بعد تانا بھی دے دے، جو دینے کے بعد ذلت و رسوائی بھی کرے؟ ارے مانگنا ہی ہے تو اپنے اس خالق و مالک سے مانگو، مانگنا ہی ہے تو اپنے اس مہربان رب سے مانگو، اپنے اس رحیم و کریم رب سے، پروردگار سے مانگو کہ جو تمہیں شان سے نوازنے والا ہے، تمہیں عزت سے روزی دینے والا ہے، خیر الرازقین ہے وہ، بہتر رزق دینے والا ہے وہ۔ مانگو اسی سے، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے۔ دنیا دار سے مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مانگو، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے۔ بھرم بھی رہ جائے گا اور اپنی شان بھی رہ جائے گی۔ پھر سرکار امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے، ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے، یقیناً۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، ظلم کا ساتھ دینا، ظالم کے ساتھ رہنا، یہ خود ہی ایک جرم ہے، ظلم ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اس سے لڑنے کے لائق نہیں ہو، پہلے تو حکم یہ ہے کہ جہاں ناپسندیدہ بات ملتی ہے، اللہ و رسول کے خلاف ملتی ہے بات، عقیدے کے خلاف ملتی ہے، حق کے خلاف ملتی ہے، جہاں پر ستم ہے،
جہاں پر حق اور سچ کے بجائے جھوٹ ہے، کذب ہے، تو وہاں پر ایسی جگہوں پر تو حکم یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اس کے سامنے شدت اختیار کرو، اور اگر مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اس سے لڑ نہیں سکتے ہو، پہلے تو یہ ہے کہ سمجھاؤ، اگر سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر اس سے لڑو، اس سے جہاد کرو، اور اگر جہاد کرنے کے لائق نہیں ہو، اس سے بہادری میں کمزور ہو، تو پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے دوری بنا لو، اس جگہ سے دوری بنا لو، ایسے لوگوں سے دوری بنا لو، ایسی صحبتوں سے دوری بنا لو، ایسی محفلوں سے دوری بنا لو، ایسے لوگوں سے دوری بنا لو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ پھر ہمارے آقا مولا سید الشہداء تاجدار کربلا مولا امام پاک ارشاد فرماتے ہیں نماز کے تعلق سے، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، کیونکہ نماز کے لیے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کو کہا گیا ہے۔ تو نماز کے تعلق سے سرکار امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں مجھے نماز جنت سے زیادہ عزیز ہے۔ سرکار امام علی مقام امام پاک ارشاد فرما رہے ہیں مجھے نماز جنت سے زیادہ عزیز ہے، اور وجہ آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری وجہ ہے، کتنی بہترین وجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا مجھے نماز جنت سے زیادہ عزیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے، سبحان اللہ۔ امام پاک فرما رہے ہیں جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے، اس لیے مجھے جنت سے زیادہ عزیز نماز ہے، کیونکہ نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اور سرکار امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ بے شک سرکار امام علی مقام نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ آج ہم اور آپ تھوڑے سے غم میں آہو بکا کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، ہائے وائے کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تھوڑے سے غم میں ہمارا کوئی ایک اپنا عزیز، کوئی ہمارا پیارا اگر ہم سے جدا ہو جائے، ہمارے اہل خانہ میں سے، ہمارے پریوار میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے عزیز میں سے کوئی ایک ہمارا چہیتا اگر چلا جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہم سے بچھڑ جاتا ہے، تو ہم کتنا چیخ و پکار کرتے ہیں، کتنا سوگ مناتے ہیں، کتنا غم کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے بڑی وزندار اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کبھی دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غم کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ یقیناً اگر ہم عدل و انصاف سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر امام پاک کے غم کو دیکھتے اور سوچتے ہیں تو ہمیں اپنا ہی نہیں پوری دنیا کا غم ہلکا نظر آئے گا۔ اگر امام پاک کے غم کو سامنے رکھ لیا جائے، تصور کیا جائے، تو ہم آپ صرف اپنا ہی غم نہیں پوری دنیا کا غم، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کا غم ہلکا نظر آئے گا، کیونکہ جیسے ذات حسین بے نظیر ہے، بے مثال ہے، ویسے صبر حسین اور غم حسین بھی بے مثال ہے۔ نہ امام حسین کے جیسا صبر ہے کسی کے پاس، اور نہ امام حسین کے غم جیسا غم ہے کسی کے پاس۔ غموں کی انتہا ہو گئی امام علی مقام پر، کربلا کی سرزمین پر۔ بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائی، دوست، عزیز و اقربا خود اپنے سامنے سب کی گردن کٹوا رہے ہیں۔ صبح سے دوپہر تک لاشوں کو اٹھاتے اٹھاتے آپ کی زلف مبارک میں، زلف عنبری میں دھول لٹ گئی تھی۔ آپ کے جسم نازنین پر کس قدر غموں کا بوجھ پڑا تھا، اللہ اکبر۔ یقیناً امام نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی شدت سے
غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غم کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ اپنے غم کو تو چھوڑ دیں، اگر امام پاک کے غم کو یاد کر لیا جائے تو پوری دنیا کا غم ہلکا نظر آئے گا۔